آپ پہ الزام یہ ہے کہ آپ بھی ریٹنگ کے لیے جان بوجھ کر ان سب دوستوں کو لڑواتے ہیں. ان ساروں کا مقابلہ میں کیا کرتا تھا. موسیقی مجھے پسند کرتی ہے اور میں بیٹھک کو پسند کرتا ہوں. تو میں نے 2-3 بار دہرایا کہ وہ میرا بھائی کدھر ہے زبان زدے عام. قابو آئے ہوئے ہیں، ان کو بٹھا کے میں ایک ولاگ کر لیتا ہوں. ہمارے 2-3 دوست آئے عمران خان کے حق میں بات کرنے والے، لیکن یہ سارے اتنے زیادہ وہ اتنے ڈومیننٹ ہیں اور یہ سارے کے سارے اٹیک کرتے تھے، تو وہ 2-3 دوست بھاگ گئے تھے. یہ بیٹھک کا وہ روم ہے جس میں ابھی ایک شاندار بیٹھک و بڑا فیمس پروگرام جو ابھی ریکارڈ ہوا ہے. اس کے بعد یہ بالکل جو ہے نا اس وقت ریسٹ کے موڈ میں ہے، لیکن ہم ان سے تھوڑا سا ایک سوال کریں گے. اور ان سے اچانک ہم نے دھاوا بولا ہے یہاں پہ، اور توصیف صاحب چونکہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی یہاں پہ ٹرپل لائن پروڈکشن کے CEO صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے. اور پیچھے جائز صاحب ہیں، اور وہاں پہ ہمارے سردار اظہر صاحب بیٹھے ہیں، ان سب سے ہم بات کریں گے. پہلے چونکہ عمران صاحب شو ہوسٹ کرتے ہیں تو عمران صاحب سے پہلے بات کرتے ہیں. عمران صاحب آپ پہ الزام یہ ہے کہ آپ بھی ریٹنگ کے لیے جان بوجھ کر ان سب دوستوں کو لڑواتے ہیں. سر میں تو کچھ کہندا نہیں، آپس میں انجی لڑنا شروع ہو جاندے نے. میں تو گل ہی کوئی نہیں کردا، میں تو ضرورت ہی کوئی نہیں پیندی. CEO صاحب کہتے رہتے ہیں اکثر کہ آپ کیسے ہوسٹ ہیں، آپ ان کو روکتے بھی نہیں ہیں اور آپ ان کو لڑنے دیتے ہیں، کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ سر میں کسی دن تسی ہوسٹ کر لو. انہوں نے بہت روکا تھا، اور یہ وہی والا روکا ہے جو ہے نا بہت روکا تھا لیکن وہ نہیں رکے. سر یہ بیٹھک کا آئیڈیا آیا کہاں سے، اور سب سے پہلی بیٹھک تھی اور اتنی کامیاب ہوئی، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ کس کا؟ یہ آئیڈیا تو کوئی نہیں تھا. میں ایک دن یہ سارے دوست آئے ہوئے تھے، جمعے کے جمعے یہاں پہ سارے اکٹھے ہوتے تھے، تو میں اوپر سے نیچے آیا تو میں نے دروازہ کھول کے دیکھا سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں کہا چلو نا گل کرنے ہیں، تو اس طرح یہ سٹارٹ ہو گئی. بالکل ٹھیک. میں بتاتا ہوں. یہ شاہ صاحب جو ہے نا جتنے بظاہر ایکٹیو نظر آتے ہیں ولاگ میں، اتنے ایکٹیو ہے نہیں. ایک دن یہاں نا اس طرف یہ صوفہ تھا، یہاں جو لیٹے ہوئے تھے، لائٹ چل گئی ہوئی تھی، UPS کا کوئی مسئلہ تھا. مجھے نا دفتر فون کر رہا ہے بار بار کہ کدھر ہو. میں کہ یار میں آ رہا ہوں، جلدی آؤ. میں 15-20 منٹ بعد آیا تو یہ پسینے ہوئے پڑے تھے یہاں پہ، اور مجھے انہوں نے کہا یار یہ بٹن ذرا آن کر دینا. یعنی کہ یہ شاہ صاحب کا شاید اس دن جس دن بیٹھک کا آغاز ہوا تھا، اس کی وجہ بھی ان کی روایتی سستی. شاہ صاحب کی ویلاگ کرنے کے لیے تھوڑی سی تیاری کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. انہوں نے کہا یار بجائے اس کے کہ میں نہ ویلاگ کروں، یہ قابو آئے ہوئے ہیں، ان کو بٹھا کے میں ایک ویلاگ کر لیتا ہوں. لیکن وہ اتنا ہٹ ہو گیا آئیڈیا کہ وہ بیٹھک جو باقاعدہ شاہ صاحب کے جو ویلاگ ہے اس کا حصہ بن گئی ہے. ہر دل عزیز جو سعید چودھری صاحب ہیں، یہ آپ انہیں سن رہے تھے، ان سے بھی ہم ایسی سوال کرتے ہیں. سعید چودھری صاحب آپ پہ یہ الزام ہے جیسے ابھی آپ نے کسی کو نہیں بولنے دیا اور خود بولنے لگ گئے ہیں، بیٹھک میں بھی آپ یہی کرتے ہیں؟ یار یہ دیکھیں اس پہ میں خاموش ہوں. اور خاموش کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہ بھی بتا سکتے ہیں. اچھا نہیں، وہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ ہی ہے نا کہ جناب میں کتنا بولتا ہوں، کتنا مداخلت کرتا ہوں. اور ناراض تو میں نہیں ہوتا، میں اگر نہیں میں ایکٹنگ کرتا ہوں ناراض ہونے کی. میں آپ کی وساطت سے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں سن بچ گالاں بھی کٹ دے، مذاق نہیں کرتا. کیوں چور صاحب نہیں گالاں والی گل تو ٹھیک آ. تھانوں یہ بھی سمجھ آئی نہیں شاہ صاحب کنٹرول کیوں نہیں کر پاندے، کیونکہ بعد گالاں بہت پیندیاں انہاں نوں. آپ پہ سر دوسرا الزام یہ ہے، دوسرا بھی ہے جی سر توصیف صاحب بڑی ٹیکنیکل بات کرتے ہیں، یہ آپ سے ہضم نہیں ہوتی، آپ ان کو تو بالکل نہیں بولنے دیتے، یہ کیا بات ہے؟ تو توصیف صاحب کو میں نہیں بولنے دیتا یار. میرا خیال کو آپ جو ہے نا وہ دیکھتے نہیں ہمارا پروگرام. ہاں نہ آپ توصیف صاحب کو جانتے نا وہ پوری طرح پروگرام دیکھتے نہیں. ایسا تو یہ خدشات کی بنیاد پہ سوال ہے سارے. یہ سعید چودھری صاحب تھے، ان کے بالکل ساتھ براجمان ہیں امداد سمرو صاحب. امداد صاحب آپ پر یہ الزام ہے کہ بات کوئی بھی ہو رہی ہو آپ سندھ کا مقدمہ کیوں لڑنے بیٹھ جاتے ہیں سر؟ لڑنا چاہیے، کیوں نہیں لڑنا چاہیے. سندھ کا لڑتا ہوں، پنجاب کا لڑتا ہوں، KPK کا بلوچستان کا لڑتا ہوں. یہ سارے صوبے ہیں تو پاکستان ہے، لڑنا چاہیے مقدمہ. یار دیکھو اس میں شرم حیا نہیں کرنی چاہیے. یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ جی ہم سب پہلے وہ پہلے، یہ نہیں ہوتا. لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں تبھی، اور جمہوریت اور وفاق اسی کا نام ہے. جو میرے اوپر الزام لگاتے ہیں نا ان کو میرا خیال ہے فیڈرلزم کی سمجھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ان کو ذرا کہیں ذرا فیڈرلزم پڑھ لے وہ کیا ہوتی ہے.
لیکن سر یہ کانفیڈنس کہاں سے آپ میں آیا کہ پنجاب میں بیٹھ کے آپ سندھ کارڈ کھیلتے رہتے ہیں؟ کیا چکر نہیں سندھ کارڈ وارڈ کوئی نہیں ہوتا. سندھ کارڈ کیا ہے, صوبے کارڈ نہیں ہوتے, وہ تو سیاست میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے. میں تو عمران خان کے دور میں جب NFC سے وتھڈرا کر لیا تھا بزدار نے, سارے پیسے ادھر ادھر جا رہے تھے, تو میں اس وقت لڑا کرتا تھا کہ پنجاب کا ایسا دو, پنجاب کو NFC سے. دیکھو صوبوں کے حقوق ملیں گے تو وفاق مضبوط ہوگا. تو یہاں بیٹھ کر میں پاکستان میں بیٹھا ہوں بھائی, مجھے کوئی ویزا لینا ہے یہاں بیٹھ کر بات کرنے کے لیے؟ سر ڈسکشن کو ذرا لائٹر نوٹ کر جاتے ہیں. فیصل بڑائی صاحب کہتے ہیں آپ دادو سے دادو لگانے ہیں. لگائے دادو. دیکھیں اتنے یار دوست مل گئے, اس سے بڑا کوئی دا لگے گا؟ اتنے زبردست قسم کی محفل ملی ہے. کیا بات ہے. یہ تھے امداد سمرو صاحب, اور امداد صاحب کے بالکل ساتھ بیٹھے ہیں بڑے خوبصورت اور شائع کرتے, بلش کرتے بلکہ, نور اللہ صاحب. نور اللہ صاحب پرانے دور میں نور اللہ صاحب پرانے دور میں باتیں تھی کہ کسی بھی شہزادے کی جان جو طوطے میں ہوتی تھی, آپ کی جان آپ کے موبائل میں ہے سر. ہاں جی. تو آپ 2 گھنٹے موبائل جب نہیں یوز کرتے سر, تو آپ کیا فیل کرتے ہیں سر؟ یہ بات نہیں یوز کرتے, میں پاس بیٹھا ہوتا ہوں. نہیں, یہ بات آپ موبائل سے پوچھیں اس بیچارے پہ کیا گزرتی ہے اگر میں استعمال نہ کروں تو. لیکن سر آپ پھر بھی بتائیں موبائل پہ ایسی کیا ایکٹیویٹیز, ایسے پوچھنے والی بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی سر ویسے تو بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, لیکن کچھ ایکٹیویٹیز کا آپ کو پتہ بھی ہے, اس لیے آپ مجھ سے نہ پوچھیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ عمران صاحب کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بالکل ابھی وجاہت صاحب ہیں, لیکن یہ مجھے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ CO صاحب سے سوال کریں. تو ہم اچھا وجاہ صاحب آپ پہ سر الزام یہ ہے کہ آپ جب اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں, لوگ بڑا سنتے بھی ہیں اس کو, لیکن ایک خاص قسم کا طبقہ وہ آپ پہ الزام لگاتا ہے کہ آپ ان کی دل آزاری کرتے ہیں سر. دیکھیے میں تو کسی کی دل آزاری نہیں کرتا, اور دل آزاری کرنا میرے نظر میں جرم ہے. ہاں اختلاف ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ملک جو ہے اس کی بڑی پیچیدہ تاریخ ہے, اس میں بہت سے زاویے ہیں. اگلے روز میں حاضر ہوا تھا ایک مجلس میں جہاں کوئی 55 سے زائد علماء کرام تشریف فرما تھے, تو کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی. وہاں ایک نوجوان تھا, کوئی ہوگا 35 برس کا, تو وہ اس نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ سر آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ زبان زد عام تو یہ نہیں ہے. تو میں نے 2-3 بار دہرایا کہ وہ میرا بھائی کدھر ہے زبان زد عام, تو وہ بیچارے نے ہاتھ باندھ دیے کہ اور جناب آپ نے میری چھیڑ بنا لی ہے. وہ بھی بات یہ ہے کہ اس ملک میں کچھ باتیں بار بار اس طرح سے دہرائی گئی ہیں. اچھی بات ہے, کوئی نہیں, ہر بندہ جو چاہتا ہے کہ اس کی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچے بھی اور اس سے منوائی بھی جائے. میں ویسے منوانے کا قائل نہیں ہوں, میں صرف اپنی بات کہتا ہوں, اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری کسی رائے پہ آپ کائنڈلی یقین نہ کیجیے. ایدر ویریفائی دس فرام دا پاسٹ, یا تو ماضی سے اس کو ویریفائی کریں, حوالے سے دیکھ لیجئے, یا پھر وقت بتا دے گا. ٹھیک ہے. تو جب یہاں پہ کچھ دوست جو ہے ریاست نے کہا نا بلیک واٹر, تو اگلے 3 مہینے بلیک واٹر چلتا رہا. ٹھیک ہے. پھر ریاست نے کہا گڈ طالبان بیڈ طالبان, تو ہم ظاہر کے اس کے خلاف تھے. تو دل آزاری کی بات, ہاں کوئی مجھ سے یہ ہے کہ میں نے کوئی فرقہ وارانہ بات کی ہو, میں نے کسی خاص مذہب کی مخالفت میں کوئی بات کہی ہو, میں تو کبھی عقائد پہ بات کرتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں پاکستان میں جو بھائی نے بات کہی سمرو صاحب نے کہ ان کو فیڈرلزم سمجھایا جائے, تو میں اس میں ان دوستوں کے لیے جو نوجوان ہیں ان سے کہوں گا کہ اس وداؤٹ پریجوڈس ٹو اینی پولیٹیکل افیلیشن, اس ملک میں ایک صاحب ہے رضا ربانی صاحب, انہوں نے فیڈرلزم پہ ایک کتاب لکھی ہے, تو ازراہ قلم اس کو پڑھ لیجئے. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ قائد اعظم نے فیڈریشن کا کیا تصور دیا تھا. انڈیا میں اور ہمارے میں ایک بہت بڑا فرق ہے. وہ تو انڈیا پہلے سے موجود تھا نا, یہ جو پاکستان ہم نے بنانا تھا اس میں جو صوبے ہیں وہ فرد کے ووٹ سے نہیں صوبے کے ووٹ سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جیسے صوبہ سرحد میں اس سے ثواب ہوا تھا, تو پورا صوبہ ہمارا حصہ بنا ہے. یہ جو سندھ کی اسمبلی ہے اس نے 1943 میں قرارداد منظور کی تھی. یہ پنجابیوں سے زیادہ پرانے اس لیے پاکستانی ہیں کہ بھائی ہم جی ایم سید نے پیش کی تھی, وہ بعد میں وہ جی ایم وہ یہی ہوتا ہے نا. دیکھیے میں برادر محترم میں آپ سے عرض کروں, سیاست میں جو زیادہ جوش سے بات کرتا ہے نا
मेरी तालिब इल्माना राय है उससे ज़रा मैं एहतियात करनी चाहिए। जो जितने जोश से बात करता है वो उतनी जोश से वापस भी चला जाता है। हम पंजाबी लोग तो भाई डीसी के कहने पे 1945 में भाग के शरीक हुए थे मुस्लिम लीग में। यहाँ पे तो राजा गजनफर अली ख़ान नामी एक बंदा था, एक आशिक बटालवी था, एक मलिक बरकत अली था, ये मिडिल क्लास के वकील थे। अलामा इकबाल को भी जो है वो ये कहाँ अपनी लीडरशिप में शुमार करते थे। ये तारीख़ का हिस्सा हैं ये बातें। तो ये पंजाबियों का पाकिस्तान में कोई इजारा नहीं है। पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे, हमारे बाद की नस्लों के लिए भी ये महफूज साहिबान है। लेकिन ये पाकिस्तान नाम है पख्तूनख्वा का, बलूचिस्तान का, पंजाब का और सिंध का, इसमें से किसी एक को मुनफिक करके मैं पाकिस्तान को सोच नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, बड़ा शानदार हमेशा की तरह वजाद साहब ने अपना तज़िया दिया। साथ ही तौसीफ साहब बैठे हैं, द टॉल मैन। तौसीफ साहब, आप पर इल्ज़ाम ये है कि आप एक तो वही बात जो इमरान साहब ने बोली घोड़े पे आते हैं, दूसरा ये है कि आपको किसने बताया है कि आपने बैठक में पहुंचना ही लेट है और इमरान साहब जब तक आपको 10 कॉल्स नहीं करेंगे आपने नहीं पहुंचना? ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम है। इमरान साहब एक याद कॉल करते हैं और उसके बाद भी मैं लेट हो जाता हूँ। ये आज तक मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी एक आध दफ़ा हुआ है कि बैठक बिल्कुल तैयार बैठी थी। अदरवाइज़ मेरे आने के एक एक घंटे के बाद जो है वो बैठक होती है। ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम है। और फिर मैं बहुत दूर से आता हूँ, कहाँ रहीम यार खान, वहाँ से मैं आता हूँ। जी, ये तौसीफ साहब थे। अभी ये हमारे पास सीओ साहब हैं, इनसे हम एंड पे बात करेंगे। लेकिन साथ ही जो है ना बड़े खूबसूरत लिबास में जो है ना सरदार अजहर साहब हैं। सरदार साहब का खासा ये है कि ये यारों के यार हैं और बड़े ही प्यारे इंसान हैं। अभी हमें अक्सर जो है ना वो देसी मुर्गी खिलाते हैं। सरदार साहब, हमें देसी मुर्गी अगली कब खिला रहे हो और आप बैठक लाइव देख रहे हैं, ये ज़्यादती नहीं है? आपको भी यूट्यूब पे देखनी चाहिए। नहीं, बैठक लाइव भी देखते हैं। ये देखें ना कितनी बड़ी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे पाक टी हाउस था ना, एक अदबी महफिल थी, ये जो बैठक है ना ये उसकी जगह ले रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन होती है। हम कोशिश करते हैं टाइम निकाल के इनके साथ बैठ के इसको तारीख़ी जो लम्हात हैं उन्हें हम अपनी आँखों से देखें। तो ये सारे जो है इख्तलाफ रहे, ये जो बहस मुबासा है, ये एक दानिश्वरों की और साफ़ियों की एक बुनियादी बात है। इसमें कोई ऐसे में हम तो कहते हैं कि ये होना चाहिए, कोई ये बुरी बात नहीं है ये। और ये सारा सेहरा जाता है हमारे सीओ साहब चौधरी अरसलान साहब को कि उन्होंने उनकी बड़ी वो है, इसमें बड़ा रोल है। अच्छा, पीछे से काफ़ी आवाज़ आ रही है कि जज साहब भी बैठे हैं और जज साहब भी जो है ना मुसलसल एक हमारे व्यूअर भी हैं, यहाँ पे आके लाइव सुनते हैं। जज साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आप मौसीकी को पसंद करने वाले इतने सख्त किस्म के तज़िये, ये आपको कैसे लगते हैं? मौसीकी मुझे पसंद करती है और मैं बैठक को पसंद करता हूँ। ज़बरदस्त। मौसीकी मुझे जितने भी गाने बजाने वाले हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब इनमें कौन गाने बजाने वाले? इनमें तो एक भी नहीं है। जज साहब खुद हैं। मैं सारे समझते हैं, ये सब समझते हैं, बिल्कुल सारे सुनवाइए हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने बोला, दी मैन बिहाइंड द गेम अरसलान साहब, ट्रिपल लाइन प्रोडक्शन के सीईओ हैं और अरसलान साहब जो है ना बड़ी प्यार करने वाले और यारों के यार हैं। अरसलान साहब, पहले तो आप पे जो इल्ज़ाम है मैं वो बात करूँगा। आप पे इल्ज़ाम ये है कि ट्रिपल लाइन प्रोडक्शन में आपके जो नाकदीन है वो कहते हैं जी ये एक पटवार खाना है बेसिकली। यहाँ पे कोई बंदा इमरान खान के हक़ में बात करने वाला एक भी ब्लॉगर नहीं है जो उस लाइन में बात करे। इसके पीछे क्या बात है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखे, सिर्फ पटवार खाना नहीं, वो देखे ज्याला। अच्छा, इमरान खान वाली जो बात है ना, हमारे 2-3 दोस्त आए इमरान खान के हक़ में बात करने वाले, लेकिन ये सारे इतने ज़्यादा वो इतने डोमिनेंट हैं और ये सारे के सारे अटैक करते थे, तो वो 2-3 दोस्त भाग गए फिर। तो जिसकी वजह से नहीं आते। हम तो सब दोस्तों को दावत देते हैं। हबीब अकरम साहब आते थे। हाँ। नहीं, हमारी तरफ से तो ओपन फोरम है सर, हर कोई आए, हर जो बंदा अपनी बात करना चाहता है वो आ सकता है। हमने कभी किसी को मना नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अरसलान साहब, इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि आप भी बेसिकली इमरान खान से आपको भी पता नहीं खाम खा की नफ़रत है। क्यों आपको नफ़रत उनसे? इतने पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं वो। मैं मैं खान साहब का बड़ा फ़ैन था
اور باقاعدہ ہم لوگوں کی لڑائی ہوا کرتی تھی آپس میں. تو میں اکیلا ہی خان صاحب کو ڈیفینڈ کیا کرتا تھا, یہ سارے ان ساروں کا مقابلہ میں کیا کرتا تھا. تو پھر جو خان صاحب نے اور جو انہوں نے کی, تو پھر ظاہر ہے میرا بھی مائنڈ چینج ہو گیا. اچھا ارسلان صاحب, ایک بڑا ہی اہم سوال یہ ہے کہ یہ سارے بڑے گھاگ قسم کے جو ہے نا ولاگرز ہیں اور جرنلسٹ ہیں, تو آپ ان کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ سب کے موڈ ٹینٹرمز الگ الگ ہیں, موڈ سوئنگز الگ الگ ہیں, تو ایک تو ان کے بارے ان کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں, دوسرا ان کو مینیج کیسے کرتے ہیں آپ؟ جیسے امداد عمرو صاحب. ہاں دیکھیں بات پتہ کیا ہے, یہ سب ایک تو میرے سے زیادہ پڑھے لکھے, میرے سے زیادہ شعور رکھنے والے, عقل و دانش ان سب میں میرے سے زیادہ ہے. میرا آپ اس کو سمجھ لیں کہ میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ترلے کرتا ہوں, ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ آپس میں لڑا نہ کرو. پہلی بات, میں تو پیار محبت پہ یقین کرنے والا آدمی ہوں, تو پیار محبت سے ریکویسٹیں کر کے ان ساروں کو میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب بڑے پرانے دوست ہیں, ہم سب ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, اور میں تو ان سے ویسے ہی بڑا کچھ سیکھتا ہوں. ظاہر ہے باقی دنیا بھی جو لوگ دیکھتے ہیں سب بہت سیکھتے ہیں ان سے. میں سعید چوہی صاحب سے ہمیشہ جب بھی بیٹھک ہو رہی ہوتی ہے, میں اکثر کبھی یہاں پہ ہوتا ہوں کبھی نہیں ہوتا, لیکن بیٹھک ضرور دیکھتا ہوں. اور سعید چودھری صاحب سے میں ہر دفعہ لڑنے کا ایک نیا طریقہ سیکھتا ہوں. خان صاحب سے اور وجاہت صاحب سے علم و دانش کی باتیں سیکھتا ہوں, اور ان بھائی سے, یہ جو سندھی بھائی ہیں, ان بھائی سے غصہ کرنا سیکھتا ہوں, اور نور اللہ صاحب سے پیار محبت کرنا سیکھتا ہوں. موبائل یوز کرنا سیکھتے ہیں. نہیں, نور اللہ صاحب بڑے پیار محبت کرنے والے آدمی, ان سے میں پیار محبت سیکھتا ہوں. اور عمران صاحب اور عمران صاحب اور میں, ہم دونوں کی عادتیں ایک ہی جیسی ہیں, جتنا میں اتنے وہی ہے. سر جی توصیف صاحب ایک سوال کرنا چاہیں گے سی او صاحب سے. عمران صاحب کہتے ہیں کہ اس کمرے کے باہر اس کا نام بستی خانہ ہونا چاہیے, باہر تختی لگنی چاہیے. اس کی وجہ بتائیں, وہ آپ کی طرف منہ کر کے یہ بات بار بار کیوں کہتے ہیں کہ اس کمرے کا نام بستی خانہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ہم جتنے پرانے دوست ہیں نا, اور جتنے ہم سگے بھائیوں کی طرح ہم سب, تو اب بینگ سی او کہہ لیں آپ, تھوڑا سا اختیار تھوڑا سا میرے پاس زیادہ ہے. تو اگر کوئی یہ غلط ہے جی مانتا, جس کو کوئی مانتا نہیں ہے, زبردستی منوانی پڑتی ہے, جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے ہوا آپ کے سامنے. بستی خانہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ ہمیشہ بیٹھک میں دیکھیں, ہر طرح کے مختلف سوچ کے لوگ ہیں نا, ان کی آپس میں بحث شروع ہو جاتی ہے. جب بحث شروع ہو جاتی ہے تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ذرا کچھ جذباتی ہو جاتے ہیں, کوئی غصہ پی جاتے ہیں. رضی صاحب اکثر غصے میں آ جاتے ہیں, امداد صاحب اکثر غصے میں آ جاتے ہیں. تو پھر میں بعد میں تھوڑا سا میں بھی تھوڑا پیار محبت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار نہ لڑا کرو. اس کا شغل میں عمران صاحب نے نام بستی خانہ بنا لیا, ویسی بات ہے نہیں ہے. رضی صاحب تو میرے بھائی ہے بڑے, جیسے باقی سب بڑے بھائی ہیں, لیکن ان سے بھی ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر غصہ نہ کریں. سر ہم ہر مہینے دیکھتے ہیں کہ آپ ایک اسٹار آف دا منتھ چنتے ہیں ٹرپل این پروڈکشن سے. ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھی کہ آپ نے یہاں پہ ووٹنگ کروائی کہ اس روم میں روزانہ کی بنیادوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ آتے ہیں, جیسے میں اور نور اللہ صاحب ہم نان اسموکرز ہیں. آپ نے قرارداد بھی پیش کی کہ اس روم میں سگریٹ نہیں پینا, اس روم میں سگریٹ نہیں پینا, لیکن سر وہ آپ کا جو وہ قرارداد تھی اس کو ان سب دوستوں نے نا مطلب اس کی دھجیاں بکھیر دیں. وہ قرارداد پیش میں نے کی. ہاں جی, وہ نور اللہ صاحب نے پیش کی تھی, اور موسٹلی لوگوں کو ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ سٹنٹس ڈال چکے ہیں. اس پہ اسی لیے عمل نہیں ہوا کہ وہ پیش نور اللہ نے کی تھی, اس لیے عمل نہیں ہوا اس پہ بھائی. ہماری جو سر اس پہ انویسٹیگیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ زیر اثر آ گئے ہیں سعید چودھری صاحب کے. سر آپ نے ان کا پریشر لے لیا سر, اس وجہ سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا سر. جی میں گزارش کرتا ہوں, جتنے یہ قرارداد جس دن انہوں نے پیش کی تھی نور اللہ صاحب نے, تو میں نے اس سے ایگری کیا تھا. پھر یہاں پہ ہم نے سارے آفس کو اکٹھا کر کے ووٹنگ کروائی, تو کافی لوگوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیے, زیادہ لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیے. لیکن کیونکہ یہ بیٹھک ہے, یہاں پہ ہمارے باہر سے کئی ہر طرح کے دوست آتے ہیں, اسموکرز آتے ہیں, نان اسموکرز آتے ہیں. تو خان صاحب سگریٹ پیتے ہیں, اپنا وجاہت صاحب سگریٹ پیتے ہیں, سعید چودھری صاحب جو چمنی چلاتے ہیں. تو ان لوگوں نے پریشر ڈالا میرے پہ کہ یار نہیں, یہ زیادتی تم کر رہے ہو, تو ہم نے یہاں پہ سگریٹ پینے ہی پینے ہیں, کیونکہ ہے ہی یہ بیٹھک میں تو ظاہر ہے آپ کسی کو, ہم تو بلکہ چودھری صاحب نے تو کہا کہ یہاں پہ حکا لا کے رکھو. تو سر میں ان سے ڈر گیا,
اور انہوں نے مجھے ڈرا کے سر وہ فیصلہ واپس کروایا سر. بالکل ٹھیک. یہ تھے ارسلان وڑائی صاحب, سی او صاحب, اور یہ بڑا ہی خوبصورت روم ہے بیٹھک کا, اور یہاں پہ کئی قصے, کئی کہانیاں روزانہ کی بنیادوں پر دیکھی جاتی ہیں, سنی جاتی ہیں. آپ سب کا شکریہ. اللہ حافظ.